تھا تدفین کے آداب. آج ہم نے بیان کرنا ہے قبرستان جانا اور اس کے آداب. کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو، یعنی قبرستان جایا کرو، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا رہے گا. جب قبرستان پہنچے تو یہ دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر. قبرستان جائے تو کیا دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے، آپ نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. میت کو ایصال ثواب کرنا، میت کو ایصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے. ہمارا فقہ الحنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، ٹھیک ہے نا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ آدمی قبرستان داخل ہونا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا الف لام میم سے ام المفلحون تک، سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول سے آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جتنے میت ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیا کریں گے، ٹھیک ہے. قبروں پر نہ چلنا، یعنی قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھنا، قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھنا، ٹھیک ہے جی. اچھا، قبروں پر نہ بیٹھنا، نہ ہی قبروں کو پکا کرنا. جیسے ہمارا کئی دفعہ میت کی تدفین ہوتی ہے، لوگ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں اس سے کوئی آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھے جس سے اس سے کپڑے جل جائیں اور پھر وہ آگ بطن تک پہنچا، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے یا کسی قبر کو رون دے. یعنی قبر پر بیٹھنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے جیسے آدمی کے کپڑے آگ سے جل جائیں اور وہ آگ اس کے جسم کو خراب کر دے یا نقصان پہنچا دے، اتنا زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے، قبروں پر بیٹھ جانے سے، یعنی قبروں کا مجاور بن جانے سے، اور قبروں پر تعمیر کرنے سے، ان کے اوپر بلڈنگ بنانے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر مجاور بننے سے، پکا بیٹھ جانے سے اور قبروں پر تعمیر سے منع کیا ہے. یہ جو ہمارا قبریں پکی کی جاتی ہیں شریعت کے خلاف ہیں. بڑے بڑے کتبے لگانا، پھر اس کے اوپر ایک قسم کی بلڈنگ بنا دینا. اللہ معاف کرے، قبرستان یہاں سب لوگوں سے اعمال کی قبر میں پرسش ہو گئی، پتہ نہیں میت کے سال میں ہوگا، ہم اپنی عمارت ظاہر کرتے ہیں. اتنی مہنگی ماربل کی قبر بنائی ہے جی، اتنا خرچہ کیا ہے، ہاں جی اللہ معاف کر. پتہ چل جاتا نا بیچارہ غریب ہو، کچی اینٹیں اونٹیں لگا دے گا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کی ٹرپل سٹوری قبر بھی ہوگی. ایسے ہوتا ہے نہیں قبرستانوں میں. شرعی لحاظ سے تو نقصان ہے ہی ہے. ظاہری طور پر کیا نقصان ہے؟ جہاں 10 قبریں بن سکتی ہیں وہاں 4 قبریں بنتی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، کچی قبریں ہوں. دیکھیں شہروں میں کتنے مسائل ہیں قبروں کے، جگہ ہی نہیں مل رہی، قبرستان ختم ہو رہے ہیں، زمینیں مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ قبروں کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر کسی کو ان مسائل کا سامنا ہے. اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو آپ کا آبائی قبرستان ہے وہاں دیکھ لیں، جگہ ہی نہیں بچ رہی. پھر کسی دن جا کر قبرستان تسلی سے دیکھ لیں. عمومی طور پر جو قبر ہوتی ہے نا، عمومی طور پر جو عام آدمی قبر ہوتی ہے 3.5 فٹ ٹوٹل قبر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ چوڑائی میں 3.5 فٹ اور لمبائی میں 6 فٹ کافی ہوتی ہے. چوڑائی میں 3.5 فٹ، لمبائی میں جب ہم قبر وغیرہ پکی کرتے ہیں اس کا وایا 5 فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں ایک پکی قبر 2 قبروں کی، بعضوں کا 3 قبروں کی جگہ لے لیتی ہے. اگر یہ قبرستان میں جگہ کچی ہو، جس قبرستان میں 500 میت دفن کرنے کی گنجائش ہے نا،
ٹھیک ہے نا. پکی ہونے کی وجہ سے اس قبرستان میں 200 سے 250 میت دفن کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے. شریعت کے بھی خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, حالات کے بھی خلاف ہے, اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہے نا, فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. کسی جگہ شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ قبر پکی کریں, ماربل لگائیں, اس کے چاروں طرف چاروں کول لکھ دیں, اگر کرسی لے, اس کا میت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ قبرستان جائیں, خود پڑھیں, اپنے گھر بیٹھ کر ثواب پہنچا, اس کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. قبر پکی کرنے کا, قبر کے اوپر بلڈنگ بنانے کا ثواب نہیں ہے, الٹا نقصان کا باعث ہے. بلکہ بسا اوقات مجھے تو لگتا ہے یہاں بھی غریبوں کو چڑھانے والی بات کی جاتی. دیکھو ہمارا ابا امیر تھا, ہم امیر ہیں, ہم نے اپنے ابے کی قبر کتنی پکی بنا دی ہے, تم نے کیا کیا؟ زبان سے تو نہیں کہتے, لیکن کئی چیزیں حال سے کہی جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے جی. قبروں پر نہیں بیٹھنا, اور نہیں قبروں یعنی عام تھوڑی دیر کے لیے تب بھی نہ بیٹھیں, جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا جائز نہیں, تو پکا بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ قبر کا مجاور بن جانا, پکا بیٹھ جانا, ٹھیک ہے نہیں. اچھا, یہ فخر کی بات نہیں, شرن یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے جی. قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھنا, یعنی قبرستان کے اندر نا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھنا, ٹھیک ہے نہیں, اسے منع کیا گیا ہے. اچھا, عورتوں کا قبرستان جانا, اس کے بارے میں اصول یاد رکھیں. عورتیں طبعاً کمزور دل ہوتی ہیں, فطرتاً عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا. اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ عورت قبرستان گئی نا, وہاں جا کر چیخے گی, چلائے گی, نوحہ کرے گی, پیٹے گی, پھر تو اس عورت کو قبرستان جانے سے منع کر دینا چاہیے. اسے کیا کہنا چاہیے؟ گھر میں ہی بیٹھ کر دعا کرو. لیکن اگر ان چیزوں کا خطرہ نہ ہو تو پھر عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں پردے کی حالت میں. دوسرا, اگر قبرستان ایسی جگہ ہو جہاں غیر محرم لوگ ہوں یا عورتوں کی بے پردگی کا خطرہ ہو, پھر بھی عورتوں کو قبرستان نہیں جانے دینا چاہیے. کیوں بھلا؟ عورت کی عزت, یہ لازمی کام تو نہیں نا قبرستان جانا, لیکن پردہ کرنا یہ فرض اور واجب ہے, عزت بچانا فرض اور واجب ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم سارے ماں بہنوں بیٹیوں والے نا بھائیوں. اگر عورت قبرستان جا رہی ہے, کی بے پردگی کا خطرہ ہے یا کسی اور طریقے سے عزت کی پامالی کا خطرہ ہے, پھر عورت کو کیا کر دینا ہے؟ منع کر دینا ہے. اس کو کیا کہنا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر مرحومین کے لیے کیا کر لے؟ دعا کر لے. یا پھر شرک کا خطرہ ہو, عورت قبرستان گئی, وہاں جا کر قبر والے سے کیا کہتے ہیں حاجتیں مانگنا شروع ہو جائے گی, یا ایسے کام کرے گی جو خلاف شرع کام بدعات کرے گی, تب بھی منع کر دینا چاہیے. تب بھی کیا کر دینا چاہیے؟ منع کر دینا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے ہم نے بیان کرنا ہے خیرات کے آداب, صدقہ زکوٰۃ کے شرعی آداب کیا ہیں, ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ ہمارے یہاں تک باب مکمل ہو گیا ہے. میت کی فوتگی سے لے کر, فوتگی کے وقت سے لے کر قبرستان تک جتنے آداب ہیں سارے ہم نے بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.